مہنگے پیٹرول کے بعد آٹا بھی مہنگا، پنجاب کابینہ نے 20 کلو تھیلی کی قیمت میں 45 روپے اضافہ کر دیا۔ 2 ماہ کے لیے 20 کلو بیگ کی قیمت 850 روپے مقرر۔ کابینہ نے فلور ملز کے لیے سرکاری قیمت میں بھی اضافہ کر دیا۔ فنکشنل فلور ملز کو گندم 1475 روپے من پر فروخت کی جائے گی۔ پنجاب حکومت آٹا اور چینی کی قیمتیں معمول پر لانے میں ناکام۔ 70 روپے کلو والی چینی عام مارکیٹ میں 85 روپے کلو، 20 کلو آٹا 800 والا بیگ 1050 تک دستیاب۔ نرخوں میں عدم استحکام کے سبب شہر کے 80 یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹا چینی کے ریک خالی۔ مہنگی چینی اور مہنگا آٹا مہنگائی کے مارے شہریوں کے اوسان خطا کرنے لگا۔ حکومت سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ۔ ضلع انتظامیہ اور شہریوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش۔ سپر سٹورز کے ڈی سی کاؤنٹرز پر غیر معیاری اشیاء کی فراہمی۔ سرکاری ریٹ پر دستیاب اشیاء کے غیر معیاری ہونے پر خریداروں کا عدم دلچسپی۔ ضلع انتظامیہ سے دستیاب اشیاء کی مانیٹرنگ کا مطالبہ۔ پی ٹی آئی نے ملک بحران میں ڈال دیا، ان حالات میں کوئی بھی حکومت نہیں لے گا۔ خواجہ سعد رفیق کی پیراگون کیس میں احتساب عدالت پیشی پر میڈیا ٹاک۔ بولے یہ لوگ ساری اپوزیشن کو چور کہتے تھے، اب ان کی پارٹی چور نکل رہی ہے۔ مزید کہا سیاسی جماعتیں ٹوٹیں تو بہت مسائل ہوتے ہیں، عمران خان کو چاہیے کہ اپنی ناکامی سب کے سامنے قبول کریں۔ بلاول بھٹو زرداری کا آج لاہور میں مصروف دن۔ سول ایویشن اور پی آئی اے یونینز کے رہنماؤں کی آن لائن بات چیت شیڈیول۔ سربراہ پیپلز پارٹی طیارہ حادثے اور پائلٹس کے جعلی لائسنس کے ایشوز پر بھی بات کریں گے۔ گزشتہ روز بلاول بھٹو زرداری نے شیڈیول وزیر اعظم کو معاشی اور سیاسی بحران کی سنگینی کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے پی ٹی آئی حکومت پر شدید گولہ باری کی۔ پی ٹی آئی پنجاب حکومت اتحادیوں سے بگڑتے تعلقات پر فکر مند۔ ممکنہ خدشات کے پیش نظر وزیر اعلیٰ کی چند ماہ کے دوران اپوزیشن کے 6 اراکین سے تیسری ملاقات۔ عثمان بزدار سے ملنے والوں میں مسلم لیگ نون کے 6 اور پیپلز پارٹی کا 1 رکن شامل۔ لیگی قیادت نے سولو فلائٹ والے اراکین کو پہلے ہی وارننگ جاری کر رکھی ہے۔ لیگی ایم این اے خواجہ آصف کی کل نیب میں طلبی۔ نیب حکام کی لیگی پارلیمانی لیڈر کو کل دن 11 بجے ریکارڈ کے ہمراہ پیش ہونے کی ہدایت۔ خواجہ آصف سے کینٹ ہاؤسنگ سوسائٹی سیالکوٹ میں بے ضابطگیوں کے معاملے پر پوچھ گچھ ہوگی۔ وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس۔ صوبائی وزراء، مشیران، معاونین خصوصی اور متعلقہ سیکرٹریز کی شرکت۔ 14 نکاتی ایجنڈے پر غور۔ کابینہ نے ڈی جی فرانزک لیب کی مدت ملازمت میں توسیع کی منظوری دے دی۔ لاہور تا دہلی بائی روڈ رابطے خدشات کا شکار۔ حکومت پاکستان نے دوسری بس سروس چلانے والی کمپنی کو بند کر کے افسران اور ملازمین کو برطرف کر دیا۔ پاکستان ٹورزم لمیٹڈ سروس بند کرنے سے کورونا سے معطل لاہور دہلی بس سروس کی عنقریب بحالی کے امکانات دم توڑ گئے۔ کورونا کے سبب معطل معاشی سرگرمیوں کی بتدریج مکمل بحالی کا سلسلہ جاری۔ پنجاب حکومت کا برآمدی صنعتوں کو ہفتے میں 6 روز کام کی اجازت دینے کا فیصلہ۔ صنعتیں صبح 7 سے شام 7 بجے کھلیں گی۔ سوئی گیس سے محروم لاہوریوں کے لیے خوشخبری۔ گیس کمپنی نے گزشتہ سال کی نسبت 4000 میٹرز کم کر کے 36400 میٹرز کی منظوری دے دی۔ مزید کنیکشنز کی منظوری اوگرا کی اجازت سے مشروط ہے۔ اندرون لاہور کے مکینوں سے بھی پراپرٹی ٹیکس کی وصولی کا فیصلہ۔ وال سٹی اتھارٹی نے 4 لاکھ رہائشی اور 22,000 کمرشل جائیدادوں پر 4 ارب ٹیکس وصولی کے لیے سروے شروع کر دیا۔ آن لائن ٹوکن ٹیکس جمع کرانے والوں کی حوصلہ افزائی۔ محکمہ ایکسائز کا آن لائن پیمنٹ پر 25% رعایت کا اعلان۔ ادائیگی بینکس، موبائل ایپ اور موبی کیش کے ذریعے کی جا سکے گی۔ رائے کے مکینوں کے لیے خوشخبری۔ 5 لاکھ کی آبادی کے لیے تحصیل کوٹ، پاسپورٹ، امیگریشن آفس کے قیام کا فیصلہ۔ وزیر جنگلات اسد علی کھوکھر کی درخواست پر وزیر اعلیٰ نے ڈی سی سے تجاویز طلب کر لی۔ صرف لڑکیاں نہیں، بوائز سکولز میں بھی بچوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ آئندہ سے پرائیویٹ گرلز سکولز میں صرف خواتین اساتذہ ہی تعلیم دیں گی۔
وزیر تعلیم پنجاب مراد راز کی نیوز کانفرنس، بولے جنسی ہراسانی کی شکایات پر سکولز کی رجسٹریشن منسوخ، ملوث استاد کے خلاف مقدمہ اور تعلیم دینے پر پابندی لگا دی جائے گی۔ احتساب عدالت میں پیراگون کیس کی سماعت، خواجہ سعد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق عدالت پیش، گواہ نذیر پٹواری کا بیان قلم بند کر لیا گیا۔ فروغ تعلیم کے حکومتی اعلانات کو کورونا چاٹ گیا، فنڈز کی کمی اور مالی بحران کے سبب شہر کے 10 ہائی اسکولوں کو ماڈل اسکول بنانے کا منصوبہ ٹھپ، محکمہ اسکول ایجوکیشن کا ماڈل تعلیمی سہولیات کا پروجیکٹ رواں سال مکمل کرنے کی یقین دہانی۔ لاہور کے سرکاری اسکولز کو 10,000 کتابوں کی قلت کا سامنا، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن کا فوری طور پر کامیاب کتابیں پرنٹ کروانے کا فیصلہ، 1200 اسکولز کے سربراہان سے اسٹاک کی تفصیلات طلب کر لی۔ پنجاب ایگزامینیشن کمیشن نے 8ویں جماعت کے طلباء کا ریزلٹ کارڈ جاری کر دیا، لاہور کے 76,000 طلباء و طالبات کو پیک ویب سائٹ سے ریزلٹ ڈاؤن لوڈ کرنے کی سہولت فراہم کر دی گئی۔ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے اعلیٰ تدریسی اور تحقیقاتی بورڈ کا اجلاس، 4 اور 5 سالہ پوسٹ گریجویٹ پروگرامز کے نظر ثانی شدہ نصاب اور ایس ای کیوز ختم کرنے کی منظوری، بورڈ نے ایم ڈی ایس کے نظر ثانی شدہ نصاب کی بھی منظوری دے دی۔ مزدوروں کے حقوق کا تحفظ، معیار زندگی بلند کرنا ترجیح، وزیر لیبر انصر مجید کی بابڈا ہائیڈرو الیکٹرک کے وقت سے گفتگو، صوبائی وزیر سے چیئرمین ٹیٹا علی سلمان کی بھی ملاقات، کارکنان کی فنی تربیت سے متعلق مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ جنوری تا جون نیب کو موصول 2181 شکایات سمیت 4452 پر کارروائی مکمل، 71 شکایات کی تصدیق، 79 انکوائریز مکمل، 23 پر کام شروع۔ ڈی جی نیب کی زیر صدارت اجلاس میں ششماہی کارکردگی رپورٹ پیش، پروسیکیوشن ونگ نے مزید 23 ریفرنس فائل کر دیے۔ ایک صوبائی محتسب جو سابق ہائی کورٹ جج بھی نہیں ہے، وہ کیسے سیشن جج کو حکم دے سکتا ہے؟ بات ایمانداری کی ہے تو میرا نائب قاصد بھی میرے لیے نیک نامی میں بہت اچھا ہے، کیا اسے بھی صوبائی محتسب لگا دیا جائے؟ محتسب تقرری چیلنج کیس کی سماعت پر چیف جسٹس ہائی کورٹ کے ریمارکس، اعظم سلیمان کی تعیناتی عدالتی فیصلے سے مشروط کر دی، حکومتی نوٹیفیکیشن بھی طلب، سماعت 15 جولائی تک ملتوی۔ محکمہ ایس این جی اے ڈی اور آئی جی آفس میں اختیارات کی سر جنگ، آئی جی آفس نے ڈی آئی جی تعیناتی کے لیے سمری وزیر اعلیٰ کو بھیجنا شروع کر دی، محکمہ ایس این جی اے ڈی کا اعتراض، وزیر اعلیٰ کو مراسلہ ارسال۔ پنجاب میں متعدد اعلیٰ افسران بدستور او ایس ڈی، تقرری کے لیے افسران کے سول سیکریٹریٹ کے چکر، اعلیٰ حکام سے رابطہ، او ایس ڈی افسران میں نسیم صادق، محمد الیاس، مرزا نصیر عنایت، سہیل انور چودھری اور دیگر شامل ہیں۔ انٹر بینک میں بڑا اپ سٹیپ، روپے کی ڈالر کو پچھاڑ، ودیسی کرنسی کے مقابلے میں قدر میں 1 روپے 17 پیسے بڑھ گئی، ڈالر 168 روپے 5 پیسے سے کم ہو کر 166 روپے 88 پیسے کا ہو گیا۔ اسلام پورہ عمر روڈ پر نصب فلٹریشن پلانٹ 2 ہفتے سے بند، صاف پانی کے حصول کے لیے شہریوں کو مشکلات کا سامنا، متعلقہ محکموں کو درخواستیں دی مگر کوئی سنوائی نہیں ہو پائی، علاقہ مکینوں کی دہائی۔ معطل شدہ پی ایس ایل مکمل ہوگی یا کوارٹر فائنل مرحلے پر ہی دی اینڈ ہوگا؟ پی سی بی گورننگ کونسل اجلاس میں فیصلہ کیا جائے گا، ویڈیو لنک اجلاس میں پی ایس ایل کو الگ کمپنی یا بورڈ کے طور پر مارکیٹ میں لانے پر بریفنگ بھی دی جائے گی۔ پی ٹی آئی نے ملک بحران میں ڈال دیا، ان حالات میں کوئی بھی حکومت نہیں لے گا، خواجہ سعد رفیق کی پیراگون کیس میں احتساب عدالت پیشی پر میڈیا ٹاک، بولے یہ لوگ ساری اپوزیشن کو چور کہتے تھے، اب ان کی پارٹی چور نکل رہی ہے، مزید کہا سیاسی جماعتیں ٹوٹی تو بہت مسائل ہوتے ہیں، عمران خان کو چاہیے کہ اپنی ناکامی سب کے سامنے قبول کریں۔ بلاول بھٹو زرداری کا آج لاہور میں مصروف دن، سول ایوییشن اور پی آئی اے یونینز کے رہنماؤں کی آن لائن بات چیت شیڈیول، سربراہ پیپلز پارٹی طیارہ حادثے اور پائلٹس کے جاری لائسنس کے ایشوز پر بھی بات کریں گے۔ گزشتہ روز بلاول بھٹو زرداری نے شیڈیول وزیر اعظم کو معاشی
और सियासी बहरान की संगीनी का जिम्मेदार करार देते हुए पीटीआई हुकूमत पर शदीद गोलाबारी की। पीटीआई पंजाब हुकूमत इत्तेहादियों से बिगड़ते ताल्लुकात पर फिक्रमंद। मुमकिन खदशात के पेश नज़र वज़ीर आला की चंद माह के दौरान अपोजिशन के 6 अरकान से तीसरी मुलाकात। उस्मान बुज़दार से मिलने वालों में मुस्लिम लीग नून के 6 और पीपल्स पार्टी का 1 रुकन शामिल। लीगी क़यादत ने सोलो फ्लाइट वाले अरकान को पहले ही वार्निंग जारी कर रखी है। लीगी एमएनए ख्वाजा आसिफ की कल नैब में तलबी। नैब हुकाम की लीगी पार्लिमानी लीडर को कल दिन 11 बजे रिकॉर्ड के हमरा पेश होने की हिदायत। ख्वाजा आसिफ से कैंट हाउसिंग सोसाइटी सियालकोट में बेज़ाब्तगियों के मामले पर पूछगछ होगी। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। सूबाई वज़रा, मशीरान, मुआवरीन ख़ुसूसी और मुतल्लिका सेक्रेटरीज़ की शिरकत। 14 नुकाती एजेंडे पर गौर। काबीना ने डीजी फॉरेंसिक लैब की मुद्दत मुलाज़मत में तौसी की मंजूरी दे दी।